دوستوں عمران خان کی کوششیں رنگ لے آئیں۔ لانگ مارچ سے پہلے حکومت نے الیکشنز کا اعلان کر دیا۔ عمران خان کی بڑی جیت، پاک فوج کے آرمی چیف کے حوالے سے خواجہ آصف کا ایک اور بڑا بیان سامنے آ گیا، جبکہ خواجہ آصف نے لندن میں ہونے والی میٹنگ میں کیا ہونے جا رہا ہے تمام تفصیلات بتا دیں۔ دوستوں اسے اب تک کی سب سے بڑی بریکنگ نیوز کہیں تو غلط نہیں ہوگا، کیونکہ عمران خان نے جس طرح سے حالیہ دنوں میں حکومت کی ناک میں دم کیے رکھا ہے اور پوری قوم ان کے ساتھ کھڑی ہو گئی ہے، تو یہ حکومت کے لیے بڑا دھچکا ہے۔ حکومت سمجھتی تھی کہ جیسے ہی وہ امریکہ کی مدد سے اقتدار میں آئیں گے تو انہیں امریکہ سے بڑی امداد ملے گی اور ان پر دولت کی ریل پیل کر دی جائے گی، اور وہ پاکستان میں بڑھتی ہوئی مہنگائی کے جن کو فوری طور پر بند کریں گے اور کہیں گے کہ دیکھیں عمران خان نے مہنگائی کی تھی، ہم نے ہر چیز کو کنٹرول کر لیا ہے۔ لیکن جیسے ہی اقتدار میں آئے تو ان کے آقاؤں نے ایک ایک قدم پیچھے ہٹا لیا۔ شہباز شریف اور ان کے وفد کو سعودی عرب UAE سے سوائے ذلت کے کچھ نہیں ملا۔ امریکہ نے بھی شہباز شریف کو کوئی بھی پیکج دینے سے انکار کر دیا، اور IMF نے تو بڑے مطالبات کر دیے، جس میں سبسڈی کا خاتمہ، پیٹرول، بجلی کی قیمتیں بڑھاؤ۔ اب یہ وہ چیز تھی جو موجودہ حکومت کے گلے کا پھندا بنی، اور اس پر سونے پر سہاگا یہ ہوا کہ مریم نواز کے جلسوں میں فوج کا نام لے کر باتیں ہو رہی ہیں تو مشکل اور بھی بڑھ گئی ہے۔ دوستوں اب بڑے میاں صاحب نے نون لیگ کی بڑی لیڈرشپ کو فوری طور پر لندن طلب کیا۔ ایسی کون سی چیزیں تھیں جو ویڈیو لنک کی بجائے باقاعدہ میٹنگ کی ضرورت محسوس ہوئی؟ دوستوں اس سے بھی بڑی ہلچل آج خواجہ آصف نے کہا کہ ممکنہ طور پر نومبر میں انتخابات کروائے جا سکتے ہیں، اور دوستوں یہ اب تک کی بڑی خبر ہے۔ خواجہ آصف نون لیگ میں ان لوگوں میں سے ہیں جو کہتے تھے کہ حکومت کو طول مت دیں اور فوری طور پر الیکشنز کروا دیں۔ اب BBC کو دیے جانے والے انٹرویو میں انہوں نے کہا کہ ہو سکتا ہے کہ آرمی چیف کی تعیناتی سے پہلے نومبر میں الیکشن کروا دیں۔ وزیر دفاع خواجہ آصف نے کہا کہ ہو سکتا ہے کہ آرمی چیف کی تعیناتی سے پہلے ہم الیکشن ہی کروا دیں، نومبر سے پہلے تب نگراں حکومت ہوگی، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ نومبر سے پہلے نگراں حکومت چلی جائے اور نئی حکومت آ جائے۔ برطانوی نشریاتی ادارے کو دیے گئے خصوصی انٹرویو میں خواجہ آصف نے آرمی چیف کی مدت ملازمت میں توسیع سے متعلق سوال کا جواب دیتے ہوئے کہا کہ جنرل باجوہ خود ہی اعلان کر چکے ہیں کہ انہیں مدت ملازمت میں توسیع نہیں چاہیے۔ خواجہ آصف نے کہا کہ میں اس اعلان کو خوش آئند سمجھتا ہوں، کیونکہ اس سے قیاس آرائیوں کے دروازے بند ہوئے ہیں، اور اس سے پہلے جنرل راحیل شریف نے بھی کبھی مدت ملازمت میں توسیع کا براہ راست یا بالواسطہ مطالبہ نہیں کیا تھا۔ خواجہ آصف کا یہ بھی کہنا تھا کہ ملک میں فوجی سربراہ کی تعیناتی کا طریقہ کار اب انسٹیٹیوشنلائز ہونا چاہیے، جیسا کہ عدلیہ میں ہوتا ہے۔ ان کا اس بارے میں مزید کہنا تھا کہ یہ عمل انسٹیٹیوشنلائز کرنا چاہیے جیسے عدلیہ میں ہوتا ہے، اور اس بارے میں کوئی قیاس آرائی نہیں ہوتی۔ مجھے پتہ ہے کہ 2028 میں کس نے چیف جسٹس بننا ہے۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ میری ذاتی رائے ہے کہ آرمی چیف کی تعیناتی کے معاملے کو زیر بحث لانے کی بجائے طریقہ کار 100% میرٹ پر ہوں۔ یہ ایک بڑا اور انتہائی اہم معاملہ ہے، اس کو سیاسی بحث کا موضوع ہرگز نہیں بنانا چاہیے۔ عمران خان کی جانب سے فوجی قیادت کا نام لیے بغیر بار بار نشانہ بنایا جا رہا ہے کہ انہیں نیوٹرل نہیں ہونا چاہیے اور عمران خان کا ساتھ دینا چاہیے۔ دوسری جانب فوج گزشتہ 2 ماہ کے دوران پیدا ہونے والی سیاسی صورتحال کے دوران متعدد بار یہ کہہ چکی ہے کہ مسلح افواج کو سیاسی معاملات میں نہ گھسیٹا جائے، تاہم متعدد فوجی حلقے یہ بھی سمجھتے ہیں کہ مسلم لیگ نون کی حکومت فوج کے خلاف چلنے والی مہم روکنے میں ناکام ہوئی ہے۔ اسی بارے میں بات کرتے ہوئے خواجہ آصف کہتے ہیں کہ وہ فوجی ترجمان کے اس بیان سے اتفاق کرتے ہیں کہ فوج پبلک پلیٹ فارمز پر اپنا دفاع خود نہیں کر سکتی۔ خواجہ آصف نے کہا کہ جنرل فیض حمید اگر سینیورٹی لسٹ میں آتے ہیں تو ان کے نام پر بھی غور کیا جائے گا، ان ناموں پر غور ہوگا جو اس فہرست میں موجود ہوں گے۔ دوستوں واضح رہے کہ نون لیگ کی رہنما مریم نواز جنرل فیض حمید پر عمران خان کے ساتھی ہونے کا الزام لگاتی رہی ہیں۔ دوستوں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ خواجہ آصف نے BBC پر کہا کہ عمران خان ایک مقبول لیڈر ہیں، لیکن ان کے پاس کسی بھی قسم کی کوئی کارکردگی نہیں دکھائی، ورنہ ان کے پاس کچھ اور نہیں ہے۔ لیکن دوستوں ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ عمران خان نے لانگ مارچ سے قبل ہی موجودہ حکومت کی ہوا نکال دی ہے۔ حیران کن طور پر عمران خان کے خلاف بڑی پلاننگ کی گئی، ان کے خلاف مقدمات قائم کیے گئے، مگر عمران خان نے شاندار واپسی کی اور اپنی ایسی اننگ کھیلی کہ دنیا بھی دیکھ رہی ہے۔ روس نے باقاعدہ طور پر کہا ہے کہ ہمارے پاس ایسی رپورٹس ہیں کہ امریکہ نے پاکستان میں مداخلت کی ہے، جہاں تک کہ چین نے بھی اپنی انٹیلیجنس رپورٹس کے حوالے سے اقرار کیا کہ پاکستان کے اندر عمران خان کی حکومت گرانے کے لیے پاکستانی سیاستدانوں کے ساتھ رجیم چینج کا منصوبہ بنایا اور اس کو عملی جامہ پہنایا، اور دوستوں اس میں کوئی شک نہیں اس مداخلت کی وجہ سے عمران خان کی حکومت کو گرایا گیا۔ لیکن دوستوں اب ان کا موقف جاننے کے لیے ایک کانٹیکٹ کیا گیا تو عمران خان کے ہم دوستوں شیخ رشید نے کہا کہ عمران خان اس بارے میں کوئی بات نہیں کہنا چاہتے، وہ اس وقت تک بات نہیں کریں گے جب تک الیکشنز نہیں اناؤنس ہو جاتے۔ دوستوں پاکستان کی سیاسی صورتحال کو بہتر کرنے کے لیے ہر صورت انتخابات کروانے ہوں گے۔ حیران کن طور پر نون لیگ اور دیگر جماعتوں نے اپنی ایڑی چوٹی کا زور لگایا کہ کسی طرح پاک فوج اور تحریک انصاف میں دوریاں پیدا ہو جائیں۔ اسی وجہ سے کہا کہ عمران خان کے خلاف قانونی کارروائی کی جائے، حالانکہ انہوں نے جلسے میں کسی کا نام نہیں لیا تھا۔ انہوں نے کہا تھا کہ میر جعفر سے مراد شہباز اور نواز سے ہے۔ دوستوں عمران خان کے خلاف قانونی کارروائی کے حوالے سے یہ جاننا بھی ضروری ہے کہ مریم نواز اعلیٰ فوجی افسران پر الزام لگاتے ہیں۔ دوستوں خواجہ آصف کا کہنا تھا کہ ان کی جماعت نے حکومت سنبھالنے کا بڑا رسک لیا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ دھکا کسی نے نہیں، ہم نے خود ہی اس میں چھلانگ لگائی ہے۔ اگر عمران خان 14 مہینے تک رہتے تو عمران خان کے لیے مشکلات کھڑی ہوتی۔
دوستو یہ بھی بات ہے کہ عمران خان اگر اتنا عرصہ رہتے تو ممکنہ طور پر عمران خان کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا، لیکن نون لیگ نے تاریخی غلطی کر کے عمران خان کو دوبارہ زندہ کر دیا۔ دوستو خواجہ آصف کی جانب سے کہے گئے دو بیان اہم ہیں۔ خواجہ آصف نے روس اور یوکرین کے معاملے میں ان کا کہنا تھا کہ ہمارا موقف بھی وہی ہے جو گزشتہ حکومت کا تھا۔ اس کے ساتھ ساتھ ان کا کہنا تھا کہ فلسطین کی مدد کرنی چاہیے۔ افغانستان کے لیے اڈوں کے بارے میں وزیر دفاع کا کہنا تھا کہ ابھی تک کوئی بات بھی ٹیبل پر نہیں ہے، یعنی انہوں نے عمران خان کی وہ بھی بات کو درست ثابت کر دیا۔